بھائی ایک کڑوی سی بات کر رہا ہوں اور اپنے لیے کر رہا ہوں. خدا کے واسطے عزاداری میں تصنع اور بناوٹ اور ریاکاری کو ختم کرو. محفلوں میں ہمارے یہاں ربیع الاول سے محفلیں شروع ہوں گی. محفلوں میں اثر بھائی محفلوں میں ایک اشتہار تو ہوتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے, اچھی بات ہے, محفل ہے وہ جی, اشتہار ہے, اس میں سب پڑھنے والوں کے نام اور تصویریں ہیں. اب ایک علیحدہ سے بھی ہر ایک کی علیحدہ سے بھی چلتی ہے. یعنی اگر 20 منقبت خوان ہیں تو ایک تو 20 کے 20 نظر آئیں گے اور پھر ہر ایک کے علیحدہ پوسٹ چلے گی. میں کچھ دنوں سے مجلسوں کے بھی دیکھ رہا ہوں, اور وہ جن کے جو ہو رہا ہے نا, ایسا عجیب بات ہے, تکلیف دہ بات ہے. اگر کوئی, میں قائل نہیں ہوں اس کا کہ عزائی جلوسوں میں کسی بھی ہمارے بزرگ کی, عالم کی, کسی مجتہد کی کوئی تصویر اٹھائی جائے, میں قائل نہیں ہوں جی. میں اپنے دلیل دوں گا, دلیل دے رہا ہوں. میں قائل نہیں ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی, ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے مقلد ہیں, ہمارے مرجع ہیں, ہمارے مرشد ہیں, ہمارے محترم ہیں, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. مگر میں جلوسوں میں اور ماتموں میں اور حلقوں میں اور علم اور تابوت کے ساتھ اپنے بزرگوں کی تصویروں کا قائل نہیں ہوں. مگر یہ مخالفت جو شدت سے کر رہے ہیں, ان کی مجلسوں میں اپنی تصویریں کیوں چھپتی ہیں؟ یہ مجلسوں کے اشتہار پہ مولوی کی تصویر کیوں چھپتی ہے؟ یہ مجلس کے اشتہار پر نوحہ خان کی تصویر کیوں چھپتی ہے؟ یہ مجلس کے اشتہاتیب کی تصویر کیوں چھپتی ہے؟ اگر آیت اللہ خامنائی کی نہیں چھپنی چاہیے تو اس نوحہ خان کی بھی نہیں چھپنی چاہیے, اس عالم کی بھی نہیں چھپنی چاہیے. یعنی آپ کی چھپے, میرے لال مجھے مجلس پڑھنے دے جی, آپ کی چھپے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بلکہ بڑی ہونی چاہیے. چھوٹی ہوگی تو میں نہیں آؤں گا. کہاں لے جا رہے ہیں تہذیب کو؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ اور بلند صلوات مولا کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا بیان سماعت فرمایا. کل سے سوشل میڈیا کے اوپر علامہ صاحب کا یہ بیان زیر بحث ہے, اور بعض جو ہمارے مومنین تھے وہ علامہ صاحب کے اس بیان پر اور اس میں انہوں نے جو بات کی ہے اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں, اور پھر بعض ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ علامہ صاحب کی پوری بات سنی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور ہم اس میں جو علامہ صاحب کا بیان ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہمارے عزا کے جلوس ہوتے ہیں, مجالس ہوتے ہیں, اور جو پوسٹر چھپتے ہیں مجالس کے حوالے سے, ان کے اوپر ہمارے بزرگان کے, مجتہدین کے, فقہا کے, ولی فقیہ کے, علماء کی تصاویر نہیں چھپنی چاہیے. اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کے ذاتی طور پر قائل ہیں. اور دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں اسی کے آڑ میں کہ وہ جو پاکستان کے اندر اشتہارات چھپتے ہیں مجالس کے, اور یہ جو بات کی جاتی ہے عموماً جو پاکستان کے اندر غالی نصیری ہیں اور جو رسمی شیعہ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, تو ان کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجتہدین کے جو تصاویر ہیں, فقہا کے جو تصاویر ہیں, ولی فقیہ کی تصاویر ہیں, اگر وہ نہیں لانے ہیں ان جلوسوں کے اندر, مجالس کے اندر, اور پھر ان اشتہارات کے اوپر اگر ان کی تصاویر نہیں چھپنی ہیں تو پھر آپ اپنی تصاویر کیوں چھپوا رہے ہیں؟ اگر ہم مکمل بات علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی سنیں تو اس میں وہ غالیوں کے لیے اور نصیریوں کے لیے اور ساتھ ساتھ جو رسمی شیعہ ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے بات کر رہے ہیں. لیکن وہ جو اس سے پہلے والی بات کر رہے ہیں, ذاتی طور پر میں قائل ہوں, تو اس بات سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے پاکستان کی حکومت پاکستان کے اندر بیلنس پالیسی کے تحت جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے اور کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر پھر اس کو بیلنس پالیسی کے تحت پاکستان کے حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے
پھر ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے پاکستان کی حکومت کرتی ہے کہ جو بے گناہ جو شیعہ ہیں، پاکستان کے علماء ہیں، مومنین ہیں، جوان ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہے تاکہ یہ جو دہشت گردوں کا پریشر ہے پاکستانی کی حکومت کے اوپر نہ پڑے۔ یہاں پر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی یہی پالیسی جو ہیں اپنا رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے رسمی شیعہ ہیں اور جو غالی و نصیری ہیں، ان کو جواب دینے کی آڑ میں وہ اپنے آپ کو قائل بنا رہے ہیں کہ عزا کے جو جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، ان کے اندر فقہا کے اور ولی فقیہ کے بزرگوں کی تصاویر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر علامہ صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر کس دلیل کی بنیاد پر قائل ہیں؟ تو وہ آگے دلیل نہیں دے رہے ہیں، وہ یہ دلیل دے رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ وہی بیلنس پالیسی کا جو پاکستان کے اندر چلنے والا فارمولہ ہے، اسی کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کس دلیل کی بنیاد پر 1400 سال پہلے جو حق و باطل کا معرکہ جاری تھا اور اس میں امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اگر اس کی راہ پر آج کوئی چل رہا ہے، آج کی یزید کے خلاف کوئی قیام کیا ہوا ہے، تو ایسے رہبر کی تصویر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو فقہا جنہوں نے راہ امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے اور بلکہ اسلام کو جنہوں نے اپنے خون سے لکھ کر، کتابیں لکھ کر زندہ رکھا ہے، اور آج جو ہیں دنیا بھر میں جو پیغام امامت و ولایت ہے وہ پہنچا رہے ہیں، ان علماء کی تصاویر کیوں نہیں اٹھانی چاہیے؟ اس پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی فقہی دلیل ہے، اور نہ ہی کوئی باضمیر شخص اس بات کے قائل ہو سکتا ہے کہ ان شخصیات کی تصاویر نہیں اٹھائی جائیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات کی ہے علامہ صاحب نے، اور یہ جو رویہ اس نے اپنایا ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر طریقہ کار ہے مجالس کے لیے، اشتہار کے اندر، اشتہار کے اوپر چاہے عالم کی تصویر چھپی ہو، کسی ذاکر کی، اگر کوئی ذاکر اچھا پیغام دینے والا ہو اور مجلس کے اشتہار کے اوپر اس کی تصویر چھپتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخصیت، بعض نام نہیں جانتے، تصویر سے پہچانتے ہیں، تو وہ اس شخصیت کی تصویر دیکھ کر مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ اس وقت یہ جو غالی و نصیری ہیں پاکستان کے اندر، جو تشیع کا لبادہ جنہوں نے اوڑھا ہے، اور جو رسمی شیعہ ہیں جو آج کے کربلا سے دور ہیں عملی طور پر، وہ جو اعتراض کر رہے ہیں فقہا کے اوپر، ان کا جواب دینا چاہیے تھا، ان کو علمی جواب دینا چاہیے تھا، نہ کہ بیلنس پالیسی کے تحت آپ ان کی تصاویر کو بھی ہٹائیں اور ادھر سے ان کے مقابلے میں رہبر کی ایک غالی ذاکر اور اس کے مقابلے میں رہبر اور ایک مجتہد، چاہے وہ آیت اللہ سستانی ہو، چاہے وہ آیت اللہ شہید سید علی خامنائی ہو، یا موجودہ جو رہبر ہے رہبر معظم سید مجتبیٰ حسینی خامنائی ہو، ان کو ان کے مقابل میں لا کر کھڑا کرنا، اس کو ذاکری کہتے ہیں۔ آپ ایک اچھے خطیب ہیں، خطابت میں انداز خطابت آپ کا اچھا ہے، لیکن یہ جو بات کی ہے اس کی کسی بھی صورت میں کوئی بھی صاحب عقل، صاحب علم تائید نہیں کر سکتا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو اس وقت تشیع کے اندرونی مسائل ہیں اور جن میں یہ جو ہمارے خطباء ہیں، ہمارے علماء ہیں، یہ جو ہیں اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔